اب برومیم کا وقت اور ہے، اس کا ہے 11 بجے کا وقت. 12 بجے کے بعد آرسنک کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے 11 بجے. اب ان کو کیا پتا دوائیوں کو بیچاریوں کو کہ 11 بجے ہیں یا نہیں. وہ 11 ہیں اسٹینڈرڈ ٹائمز، دوسرے بدلے ہوئے وقت نہیں، اور 12 بھی اسٹینڈرڈ ٹائم ہے. تو ثابت ہوتا ہے کہ سورج جو زمین جو سورج کی گرد گھوم رہی ہے اور سورج کی سمت میں وہ سامنے رکھ کے اس کا ہر حصہ بدلتا جا رہا ہے 24 گھنٹے میں. وہ سورج کی پوزیشن اور اس کے نتیجے میں ریز جو پڑ رہی ہیں ان میں سے کون سی ریز ہیں جو اس پوزیشن پہ کم اثر دکھا رہی ہیں، اس پوزیشن پہ زیادہ دکھا رہی ہیں. اس کا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ابھی تک سائنٹسٹ تحقیق کرنے کے اہل بھی نہیں ہوئے، کیونکہ جو موٹی موٹی ریز ہیں اس کی وہ اپنے اثر میں اتنا غالب ہیں کہ ان کے آلے انہی کو پکڑیں گے اور انہی کی کھیل کھیلتے رہیں گے. لیکن ان کے پس پردہ جو اور بھی باریک تغیرات ہو رہے ہیں ہر وقت، اور موسم یعنی سورج کے سے زمین کی پوزیشن کے زاویے بدلنے پر کچھ شعاؤں میں کمی آ رہی ہے، کچھ حصوں میں ان کا زاویہ بدل کے بعض شعائیں کچھ اثر دکھا دیتی ہوں گی جو پہلے نہیں دکھا رہی تھیں. جو بھی ہو، ہومیوپیتھک کو بہرحال یہ علم ہے ہومیوپیتھ کو علم ہے کہ ہر دوا کا اپنا ایک وقت ہے اور اس کے بعد گھڑی کوئی نہیں. ہر مرض کا ایک وقت ہے اور اس کے پاس کوئی گھڑی نہیں. لیکن جب دوا کا وقت اور مرض کا وقت اکٹھے ہو جائیں تو وہ دوا اس مریض کو فائدہ دے گی. دس از ہومیوپیتھی. تو اس پر جہاں تک شکوک کا تعلق ہے، شکوک تو آغاز میں ہر سائنٹسٹ کو پڑھتے ہیں، جس کو کچھ بھی علم ہو. سائنٹسٹ نہ ہونا ضروری نہیں، معمولی 10ویں کی پڑھی ہوئی سائنس والے کو بھی شکوک پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن مشاہدہ اتنا قطعی ہے کہ اگر اس مشاہدے کے باوجود فلسفے سے جھٹلائیں تو یہ سائنس نہیں ہے، یہ سائنس سے مذاق ہے. کیونکہ سائنس کی بنیاد یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہے اس کو اہمیت دینی ہے، نظریہ مشاہدے کے مطابق قائم کرنا ہے. نظریہ مشاہدے کو جھٹلا نہیں سکتا. تو ایلوپیتھک یا سائنٹیفک تجربہ جو ہے دواؤں کا، ان کا ایک نظریہ ہے کہ اتنی مقدار میں اگر دوائی ہلکی ہو جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد ایک مشاہدے پر ہے. بالکل درست ہے، سائنٹیفکلی کریکٹ. لیکن ایک اور مشاہدہ ہے کہ وہی چیز جو اثر نہیں دکھانی چاہیے، جس کو اثر نہیں دکھانا چاہیے تھا، اس کو وہ بعض حالات میں ضرور اثر دکھاتی ہے. تو اس مشاہدے کو اس سے ٹکرا نہیں سکتے. پھر اب ہم یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نتیجے میں اس کو بند کر دیں گے. ان کے دائرے بدل گئے. ایک دائرے میں وہ مشاہدہ درست ہے اور اس دائرے میں ہمیشہ وہی کام دکھائے گا. لیکن ایک نیا دائرہ ابھرا ہے جس میں ایک اور مشاہدہ درست ہے. یہ جو ہومیوپیتھک کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایک ایسا ہے جس کو سائنسدان عموماً پہلے نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن اب جو انسرٹنٹی پرنسپل ہے اور بور وغیرہ نے جو اس کے نتیجے میں کوانٹم سائنس کو ایجاد کی ہے، وہ بین ہی اس کے حق میں ایک ثبوت ہے. کہ ہومیوپیتھ ٹھیک کہتے تھے کہ ایک دائرے میں ایک مشاہدہ کام کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرا مشاہدہ رد نہیں ہو سکتا خواہ اس سے متصادم ہی دکھائی دے، کیونکہ اس کا دائرہ کار مختلف ہے. بس اب وہ کوانٹم فلسفے کے مطابق جو آپ کا ڈائنامکس کا فلسفہ اور اس کے نیوٹن کے زمانے کی فلسفی گریویٹیشن وغیرہ کے اوپر جو تھی، اور حرکتیں جب آپس میں متصادم ہوں تو کیا ہونا چاہیے، ریزلٹنٹ کیا نکلنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ایٹم کے سب ایٹامک حصے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. یہ قانون حالانکہ لاجیکل قانون ہے. کچھ اور دنیا ان کی ہے قوانین کی، ان کے مطابق آپ کریں تو آپ کی کیلکولیشن درست ثابت ہوتی ہیں، اور ان قوانین کو اس دائرے سے باہر نکالیں تو بے اثر ہو جاتے ہیں. باہر کے قوانین اندر جا کے بے اثر ہو جاتے ہیں.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے مزید سے مزید شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اتنی حیرت انگیز کائنات اور اتنی اس کی کنوں کے اندر اور کنوں نکلتی چلی جاتی ہے کہ انسان بالکل مختل ہو جاتا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے کہ خدا کی کائنات کو عبور حاصل کر سکے، کسی ایک ذرے پر بھی عبور حاصل کر سکے۔ یہ تو آج کا لیکچر جس نے بھی سوال کیا تھا کسی عمومی بحث میں ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب انگلی اٹھ رہی ہے ان کی۔ کیوں جی؟ وقت ہو گیا؟ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ۔